جس اہم شخصیت نو دعوت ممبر دے رہے ہیں، کسی تعارف دے محتاج نہیں ہیں۔ فخر سادات، سرمایہ سادات، سرمایہ ملت جعفریہ، محسن ملت جعفریہ، ادیب سخن، مفسر تاریخ کربلا، نجم الذاکرین، قمر الذاکرین، تاج الذاکرین، سید الذاکرین، عزت مآب محترمہ مکرم جناب ذاکر اہل بیت سید علی نقی نقوی صاحب آف کنگ۔ پہلے لیٹ یعنی اسلام آباد جا کے پڑھنا ہے، میرا 3 بجے ٹائم تھا، 3 سال پھر میں 15 منٹ پڑھوں گا۔ شبی برامد کرانی میری ڈیوٹی ہے اسلام آباد کی، 3 بجے میرا ٹائم تھا، 40 منٹ یہ ادھر پڑھ لوں، مجبوری نہ ہوتی میں کبھی نہ بولوں۔ عزت مآب محترمہ مکرم فخر سادات جناب پیر سید علی نقی نقوی صاحب کنگ گجرات اور شبی برامد کران دے عالمی شہرت یافتہ نوا خان ذیشان حیدر اور علی حیدر مرثیہ خان پیش کرن دے اور ماتمی سنگتان جڑیاں نے وہ پرسہ دینی ہیں۔ بسم اللہ۔ تبرکن سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محبوب بحق محمد مصطفیٰ، یا علا بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ، یا محسن بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، بار الہ عبادت قبول فرما، بانی آندہ پر خلوص تڈا بچھایا اپنی بارگاہ قبول فرما، سلسلہ عزا و ویلا نسلچ منتقل فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، مومنین جڑے حاضرین شرعی حاجات مستجاب فرما، مومنین دے رزق وچ وسعت عطا فرما، مومنین جڑے محتاج دعا خن دعا دے بعد آمین آکھن دی توفیق عطا فرما، مومنین دی نسل نو آباد فرما، مومنین نو مساجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما، ذکر پاک دا اجر سلیم عطا فرما، وارث زمن دا ظہور جلد فرما، مشکل کشادہ صدقہ بزرگاں دی کوئی پریشانی ہے میرے مالک پریشانی آسان فرما، سرکار زین العبادی بے گناہ قید دا صدقہ انہاں دی شرعی حاجت قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا والیم کھولو جی، ساؤنڈ والے بیٹی کھولو تھوڑا والیم، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ذکر پاک نو زینت بخشیے، تھوڑا قریب آؤ تاکہ ماحول مجلس پاک دا بہتر ہوئے۔ اے نوجوان دوست اگے آؤ، آجو قریب آؤ، تھوڑے جا بھائی اگے آجو، بسم اللہ۔ پچھلے عزادار بھی جڑے آ سکتے ہو زحمت فرما لو۔ صد نشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت خل عطا، مخدرات عصمت سائن سلطانہ دارائن، عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ، جس بی بی دی پاک گوت دا لقب حسین تخلص حانی زہرے، معظمہ دی ذات مقدسات اکھی بند کر کے بلند آواز نال صلوات پڑھ۔ خطیب ممبر سلونی دروازہ شہر علم در شہر حکمت آبشار حق شہریار فکر امیر کائنات علی بن ابی طالب دی بابرکت ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ اپنی دعاواں نو ذہن وچ رکھ کے بادشاہ دی آمد و سلامتی دی خاطر درود دا ہدیہ پیش کرو بارگاہ امام۔ بھائی جان تھوڑی سلامتی ہوئے، 15-20 منٹ جڑی ڈیوٹی ہے تسی تھے بیک دینی۔ اجازت ہے جی بزرگاں دی، میں بالکل لمبی چوڑی مجلس پڑھن دا ارادہ نہیں رکھدا تاکہ تھوڑی تھکان دور ہو جائے۔ ایک جملہ فضائل دا، اس دے بعد پھر جتنا تساں ذکر مصائبہ کیا، ایک ادھی درمیان والا گیپ ختم ہو جائے۔ بالکل داد تسی مرضی نال دینی، صلوات مرضی نال پڑھنی، تے باویراں کو پوچھ لو چندہ منگن دی منو عادت ہے ہی نہیں، گھبرانا نہیں۔ بالکل میں اپنی نماز پڑھنی ہے، تساں اپنی ادا کرنی، میں بس پڑھ دیاں جانا ہے، تساں سن دیاں جانا ہے۔ چونکہ قبلہ صاحب نے بڑی
کمال دی مجلس بڑا کمال دا موضوع انہاں دا گریا بھی میں بھی کیتا دوسرا بھی کیتا اور فضائل بھی مالک انہاں نو سلامت رکھے سفر بے خطر ہوئے جتھے وہ چھوڑ گئے اتھو ہی میں آغاز کر چونکہ انہاں دا موضوع کربلا آئی تے میں بھی کربلا نو کانٹینیو رکھنا چاہنا اور وہ جملے توڑے حوالے کر 6ویں مولا دا دربار مجمع کثیر سامنے جانی ساراں دا دیوانیاں دا پروانیاں دا امام المبین ممبر تے جلوہ فگن زمانے دی فصاحت و بلاغت صادق آل محمد دے لب عصمت دے بوسے لینے چ مصروف سو جاگو کہ جملہ سننا جی سرکار دے ایک نوکر ہے عثمان جوزی مولا دی بارگاہ چ حاضر ہے مولا کربلا کیا ہے فضائل سگی فرمیندے نے انج بولو جو فضائل ساڑی مجلس جنت نظر آوے تے مصائب سن کے ہائے انج کرو جو مصائب کربلا نظر آوے اور پھر محفل ایسے ہی ہے زیادہ تسی جان دیو توڑی زندگی شب و روز بادشاہ دی عزداری گزرے مالک تو سلامت رکھے تھوڑا سایہ سلامت ہوئے یہ محفل ایسے ہی ہے جتھے بہ جانا عبادت فقط بندہ بیٹھ جائے بھائی جان تے عبادت کو رہے بالکل نہ بولے صرف بیٹھ جائے بندہ بیٹھا ہے سانس چل رہی عبادت ہو رہی لیکن کلیاں بے کے سوچنا جتھے بہنا عبادت ہوئے جتھے چپ رہنا عبادت ہوئے اتھے بولنا کیڑی وڈی عبادت ہے مہربانی مالک مشکل آسان فرما اللہ یا علی مالک تن وسطہ رکھے سیدہ یا عالمین اجر سلیم عطا فرماوین طبیعت میں لاؤ تے مجلس ایسی پڑھنا چاہنا جڑی اگلے 3 محرم تک توڑے ذہن چ رہ جائے عثمان جوزی سوال کیتا ہے مالک کربلا کیا ہے پوچھنا والا عثمان جوزی موضوع کربلا سامنے صادق آل محمد مولا فرمایا کربلا مومن کے لیے جنت ہے مہربانی صاحب مہربانی کربلا مومن کے لیے جنت ہے سید توڑے دعا دے سائے دوجہ جملہ میں مجمع دے حوالے کر رہا کربلا مومن کے لیے ہمتن کو اسی متوجہ ہونا کربلا مومن کے لیے جنت ہے عثمان جوزی پھر سوال کیتا ہے مولا میں پوچھ رہے ہیں کربلا کیا ہے معصوم فرمایا کربلا مومن کے لیے شفا ہے جڑے شفا لینا چاہتے ہو جاگنا کربلا مومن کے لیے شفا ہے عثمان جوزی پھر پوچھے مولا کربلا کیا ہے معصوم فرمایا کربلا مومن کے لیے مشعل راہ ہے اے سن دے نہیں تسی اہل تشیعی مسجد صبح قبلہ صاحب بچیاں نو پڑھیں دن ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا 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 جنت ہے کربلا مومن کے لیے شفا ہے کربلا مومن کے لیے مشعل راہ ہے موضوع پسند آیا جناب مولا ایک گل کی تھی 2 مہینے گزر گئے تھوڑا قریب آؤ جی نیڑے آؤ مل کے عبادت کری آواز پہ لگ دی اے انہیں جملہ فضائل دا پڑھوں ہاں تے جنت ہی آواز ہونی انشاءاللہ اے آواز تو ہم لگنی میں سے مالک توڑی نسل میں بات فرماوے بس چونکہ سارے میرے اپنے ہوں کسی دا میں بیرا کسی دا میں بطریہ چلو سال بعد توڑے درمیان میری ڈیوٹی ہوندی ہے ڈاکٹر صاحب نہ بڑے تعلق ان مالک انہوں سلامت رکھے اور اس ساری برادری نو مالک آباد و شاد فرماوے اس بستی تے اس محلے تے مالک دا رحم ہوئے خصوصی برکت دا نزول ہوئے تو انہوں مالک وسیع تا رزق عطا فرماوے مجلس صرف آ جانا کافی نہیں ہوندہ مجلس اپنا دل لانا ضروری ہوندہ کچھ بندے مجلس ویکھن ہوندے کچھ بندے مجلس سنن ہوندے ویسے مجلس دا تعلق ویکھن نال نہیں سنن نال ہوندہ تے جڑی شے سنی اس دی تائید ضروری ہوندی بس سمجھن نال سنن دے بعد اس نو سمجھنا پھر اس تے عمل کر لینا 2 مہینے گزر گئے چارے سے محرم الحرام دا چند نظر آیا بادشاہ نے فرمایا عاشور میں مدینے کرسا صادق علی محمد فرمایا 40 میں اپنے جد حسین دی قبر تے کرسا اور مولا دا فرمان ہے کوشش کرو عاشور اپنی بستی گزار دا محرم دا دہاڑ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو کالی پٹی بن کے کالا لباس پا کے کالا علم چاہ کے احتجاج کرو حسین دی مظلومیت دی حمایت کرو یزید دے خلاف احتجاجن کھڑے ہو جو
تاکہ زمانے نو پتہ لگ جائے جنہ کالا لباس پایا ہے، جنہ کالی پٹی متھے تے بنی ہوئی ہے، جنہ کالا علم. بے شک ماتم نہ کرو، ماتم ضروری نہیں میرا کو سنی بھائی بیٹھا ہے، ماتم تے ہے محبت دا معیار، جس معیار تے حسین نہ تعلق ہے اس معیار تے آ جائے. لیکن اگر حسین تیرا محسن ہے، دا محرم تیری زندگی چاہے، اپنے پنڈ چ اپنی بستی چ اپنی گلی چ کالا علم چاہ کے، کالا لباس چاہ پا کے، کالی پٹی متھے تے بن کے حسین دی حمایت دا اعلان ضرور کر، تاکہ زمانے نو پتہ لگے، تیری بستی والے نو پتہ لگے یہ دی پارٹی محمد دے پتر نال ہے، یزید نال نہیں. مہربانی بھائی جڑے بول رہے ہو جنہ تائید حق ادا کیتا ہے. مولا فرمایا شور میں اپنے شہر چ کرسا، 40 میں اپنے جد حسین دے شہر چ کرسا. قافلہ تیار ہویا، کربلا مومن کے لیے جنت ہے، کربلا مومن کے لیے شفا ہے، کربلا مشعل راہ ہے. بالکل مختصر موضوع. قافلہ تیار ہویا یکم سفر نو، مستورات بھی، بچے بھی، نوجوان بھی، اصحاب بھی، طالب علم بھی، شاگردان بھی. جد قافلہ سے یہ تیار ہویا، عثمان جوزی یاد ہے میں بھی قافلے میں شامل ہوں. تقریباً 14-15 دن دی مسافت طے کرن دے بعد جدہ کربلا دی 12 مربع میل جاگیر وچ امام علی مقام اپنا پہلا قدم رکھیا. فرزند زہرا نے، صادق آل محمد نے، وارث محمد مصطفیٰ دا پہلا قدم شہنشاہ کربلا دی جاگیر دے بننے تے آیا. ادھا امام قدم چاہیا ہے تے امام دے پچھو میں بھی قدم رکھا ہے. لفظ بڑا قیمتی ہے، زمین تے چلا گیا اسلام آباد ممبر تے ونجن تک ارمان ہو سی. اس ممبر تے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم ہے. ادھا جیویں میں قدم چاہیا ہے، صادق آل محمد موڑ کے ویکھا ہے، سجا ہاتھ چاہ کے میرے مونڈے تے رکھن بھائی جان، میرے مونڈے نو ہلا کے آدھے عثمان جوزی کیا سوچ رہا ہے. مہربانی جڑے بولے ہو تھکے ضرور ہو، لیکن اگر جملہ وزن والا ہوئے تو پھر تائید حق قدم. عثمان جوزی کیا سوچ رہا ہے؟ مولا کچھ بھی نہیں. مولا فرمایا سر چاہ جڑا باطن اور ظاہر دونوں تو واقف ہوئے اس نے حجت خدا دے. العظمت للہ، العظمت للہ جڑے بول پہ ہو. اچھا مولا اگر جان دیو پھر سوال کیسا؟ معصوم فرمایا میرا دل چاہتا ہے تیرے دل علی گل یہ صحاب بھی سن لیون، جڑے نالن وہ بھی سن لیون، تاریخ چ رقم بھی ہو جائے، آؤن والے شیعہ تک پیغام بھی پہنچ جائے. مولا میں سوچ رہے ہیں مدینے دا شہر، بادشاہ تسی ممبر تے آؤ، تساں فرمایا ہاں کربلا مومن کے لیے جنت ہے. مولا میں کربلا دی دھرتی تے پہلا قدم رکھا ہے. جنت تے ہو ہوندی ہے جتھے کھاون پیون دا انتظام ہوئے. مولا تساں فرمایا کربلا جنت ہے، تھکان دور نہ ہوئے رضا مولا تو نوکری پلن دا فائدہ کونی. کربلا جنت ہے مولا، یہ تے پتھریلی زمین ہے، ریگستانی علاقہ ہے مولا، خاردار علاقہ ہے مولا، اتھے نہ پانی دا انتظام نہ کھانے دا انتظام. تساں فرمایا کربلا مومن کے لیے جنت ہے. مولا کیا یہ جنت ہے تے اتھے کھاون پیون دا انتظام کوئی نہیں؟ ایت اللہ دستے گئے بادن میرے مولا نے سجا ہاتھ دراز کیتا. بلا ہونے نسل آباد ہو، زندگی دراز ہوئے. ہاتھ کھول بینا میرا بیٹا بولن دی کوشش کرے آئے، ہاتھ چاون دی کوشش کرے. جڑا ہاتھ آل محمد دی تائید واسطے بلند ہوندہ ہے کسے کمینے دا محتاج نہیں ہوتا. صادق مولا دے فرمان سن لو. مولا فرمینے جڑا بندہ ساڑے فضائل تائید کرن دا دی ہے، اس وحوہ دا پتہ دنیا تنی وجھ قبر چ لگ سی. جدہ پہلی رات مومن دی قبر چاسی تے ہو سی وہ مشکل رات اس گوپ اندھیرے چ جیڑا ساڑی تائید چ بول دا رہا ہے. انہا بزرگاں تو لے کے آخری بزرگاں تک جیڑا ساڑے فضائل دی تائید کر دا رہا ہے. معصوم فرمایا قبر چ او دے مشکل سوالان دے جواب دے ویلے یا میں مشکل کشائی کرے سا یا میرا دادا علی مدد. مہربانی یا علی بسم اللہ. حیدری آئیے ٹھنڈی آوا توڑی نزل آباد ہوئے، توڑی زندگی در ماحول ایسا ہے تے پھر سخی دے ایک اور فرمان توڑے مجمع دے حوالے کریے تاکہ بزرگاں کل دعا وصول ہوئے، نوجوان تائید حق ادا کر دے. اس سے مولا دا فرمان ہے. صادق آل محمد نے اپنے نانا محمد ایک حدیث کوٹ فرمائی. بادشاہ اس حدیث نو سرکار علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب لکھا، بہار الانوار لکھا اور فرمینے نبی پاک دی حدیث کا ہے. اور صادق آل محمد فرمایا کس سے بندے دے گناہ زمین تو لے کے آسمان تک دے ڈسٹنس دے برابر ہوئیں
کسے بندے دے گناہ اشجار دے پتیاں دی تعداد دے برابر ہوویں کسے بندے دے گناہ ریت دے ذرات دی تعداد دے برابر ہوویں کسے بندے دے گناہ سمندر دے پانی دے حجم دے برابر ہوویں میرے ویر علی دے فضائل سن کے صرف مسکرا دے مسکراویں دا صدقہ اللہ گناہ معاف چا کرے حیدری امر آلیو اجر ہے علی دے فضائل اچ مسکراون دا سید توجہ فرمانا اے اجر ہے علی دا ذکر سن کے تبسم دا توڑے چہرے تے مسکراہٹ دی لہر آن دا تے جے علی دے فضائل سن کے واہ واہ کیے مرحبا کیے جزاک اللہ کیے نام علی بلند کریے پھر اجر کیا ہو سی یہ ذکر ایسا ہے بندہ ذکر سماعت کرے تے پھر گناہگار ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا قبلہ نہیں فرما رہے جو سرکار تقی باجت علیہ رحمہ فرمایا جب مجلس گاہ سے جاؤ بڑا جملہ ہے طریق ساز جملہ ہے تے کوئی پوچھے کتھے جا رہے ہو تو یہ نہیں آکھنا میں مجلس سے جا رہے آکھنا میں کربلا جا رہے تے کربلا جائیے تے گناہ معاف ہو جانے ہیں نہیں زحمت فرما رہے مولا تسا فرمایا ہاں جو کربلا جنت ہے مولا جنت تو ہوندی جتے کھامن پیمن دا انتظام ہوئے صادق آل محمد سجا ہاتھ دراز کیتا عثمان جوزی یاد ہے ہاتھ بلند ہویا ہے تے خالی آئی کالے رنگ دے پتھر دے تھلوں گیا تے خالی آئی جاگنا بھائی جان جدہ ہاتھ واپس آیا تے ہاتھ تے شرک رنگ دا سیب آئی میں جاگ دے بندے انچ کتاب کر رہے ہیں میرے جملے دا وزن کرنا ہاتھ واپس آیا ہے تے وچ سرخ رنگ دا سیب آئی فضیلت کربلا تے نہ بولے سو تے منو دکھ ہو سی مولا وہ سیب چاہ کے عثمان جوزی دے ہاتھ تے رکھے ہے مولا فرمایا اس جیسا سیب کبھی دنیا تے ویکھی ہے مولا نہیں ایسی خوشبو آج تک سیب دی دنیا تے آئی نہیں مولا فرمایا کیویں آوے یہ جنت دا سیب ہے مولا فرمایا تیرے واسطے لے آیا اس نو کھا لائے سگی فرمایا دنیا دا سیب کھاویں نال صرف بکھے دی بکھ ختم ہوندی چاچا دعا جاتا اس جملے تے لیکن اس سیب نو کھاون دے بعد تیری بھوک ہی ختم ہو جا سی پیاس ہی ختم ہو جا سی اللہ سمت اللہ اللہ رائب جی جڑے بول پہ ہو اس سیب نو کھاون دے بعد مہربانی چاچا تیری بھوک ہی ختم ہو سی تیری پیاس ہی ختم ہو سی اگلی گل مجلس دا پیغام بھی ہے اور کربلا دا درس بھی ہے چونکہ درس دے بغیر مجلس مکمل نہیں معصوم دے پیغام دے بغیر مولا راضی نہیں ہوندے ذکر پاک دے 3 ایڈیشن فضائل آل محمد مصائب آل محمد فرامین آل محمد مولا فرمایا جب تک تو میرے نانا محمد دی شریعت دی نفی نہیں کریں گا جملے تے غور فرمانا اس وقت تک اس سیب کھاون دے بعد نہ تینوں بھوک محسوس ہو سی نہ تینوں پیاس محسوس ہو سی داد بے شک تھوڑی ہوئے لیکن جملے تے غور فرمانا سیب کھا لے تیری بھوک بھی ختم تیری پیاس بھی ختم جتنی دیر تو اپنا ہر سانس انج گزارے جویں میں صادق آل محمد چاہتا نہ تینوں بھوک لگے گی نہ تینوں پیاس لگے گی جس ویلے تو شریعت دی نفی کر دیتی تیرے کسے ایسے عمل شریعت دی نفی ہو گئی تو شریعت دے خلاف چلے آ پھر تینوں بھوک بھی محسوس ہوئے گی کربلا مومن کے لیے جنت ہے مومن وہ ہوندہ جس دی ہر سانس امام دے حکم دے تابع ہوئے زحمت فرما لینا مجلس پاک دا پیغام کا ہے آدھے 3 دن تک میری ہر سانس انج گزری جی میں سرکار قائم چاندے مجلس بول جانا جملہ نہ بولنا تیسرے دن بعد کوئی ایک ایسا عمل ہو گیا جس سے شریعت دی نفی ہو گئی آدھا پھر منو بھوک بھی لگ گئی پھر منو پیاس بھی لگ گئی میں امام دی بارگاہ چ گیا مولا آج منو بھوک محسوس ہو رہی مولا فرمایا آج تو فلاں کم کیتا ہے جس دی اجازت دین اچ نہیں چونکہ ممبر دی عصمت دا تقاضا ہے میں اس کام نو اجا نہیں کر سکتا تیرے کول او عمل ہو گیا جس دی وجہ تو شریعت دی نفی ہو گئی کربلا مومن کے لیے جنت ہے کربلا صرف جانا ضروری نہیں کربلا نو سمجھنا ضروری ہے کدی ایک بندہ بھی نہ بولے داد میں توڑ کو لے سکتا تو انہوں کھڑیاں کر کے بھی داد لے سکتا بادشاہ دی فضیلت دے ایسے جملے موجود ہیں
لیکن داد تو سا بڑی دے دیتی، ان دعا چاہیے مجلس دا پیغام تاکہ سرکار قائم راضی ہو جائیں۔ کربلا صرف جانا ضروری نہیں، اس دی زیارت نہیں جڑا کربلا جا کے واپس آ جائے۔ اگر تو زوار حسین ہے تے زوار حسین تو تاں بن دیں، کربلا جاویں وطن تے آویں، زیارت حسین دے بعد تیرے کردار اس تبدیلی آ جائے۔ مہربانی سائیں نوجوانہ واسطے پیغام ہے، اگر تیرے کردار اس تبدیلی نہیں آئی، سمجھ تو تفریح کر کے آیا، تو سیر کر کے آیا، تو کربلا نہیں گیا، تیرے خیال نال تو گیا ہے، کربلا لے تینوں قبول ہی نہیں کیتا۔ آنکھوں تے زوار حسین دا مقام دسا، ہادی فرمیندے جڑا بندہ زوار حسین دی ملاقات تے جاوے، جڑا زواری کر کے آیا ہے تے اس دی ملاقات تے جاوے۔ 40 تے بڑے بندے جا رہے، الحمدللہ میرا بھی ارادہ ہے سائیں قبول فرماوے۔ جڑا بندہ قبر شبیر دا طواف کر کے آوے، اس دے گھر جا کے اس نو ملنا اتنا ہی اجر ہے جتنا حسین دی زیارت دا اجر ہے۔ لیکن وہ کیڑا زوار ہے جس دی ملاقات اتنا ثواب دا درجہ رکھ دیئے جتنا حسین دی قبر دا بوسہ لین دا۔ وہ زوارو ہے جس دے کردار اچ کربلا جان دی وجہ تو تبدیلی آ گئی۔ تو جس محلے چ رہ رہے ہیں زواری دے بعد تیرا کردار ایسا ہوئے، لوگ آکھنا اپنی امانتہ اس کول رکھ لو، حسین دا زوار ہے۔ اگر مجمع دا ماحول ایسا نہ ہوتا میں اگلا جملہ کر دینا پڑتا۔ کربلا مومن کے لیے شفا ہے، چونکہ ہر بندہ متوجہ ہے، ہر ذہن بیدار ہے، بزرگانیاں دعاؤں وصول ہو رہی ہیں، نوجوان میرے نہ شامل ہو گئے۔ چلو سفر تے کافی ہے، بادشاہ کرم فرمیسن ایک جملہ ہدیہ کر رہے ہیں، کربلا مومن کے لیے شفا ہے۔ کوفہ دی سرکار عباس دی مریدنی، نام جس دا عاصمہ، شادی ہو گئی اس نال جڑا بغض اہل بیت رکھ رہے، اتفاق ہو جاتا ہے نا کدی کدی، لیکن ہائی کنیز سیدہ، یہ جان دی ہائی میری ہر سانس انج گزارنی ہے جی میں میرا شوہر چاہتا ہے، چونکہ معصوم دا حکم ہے، مرد حاکم ہے، مستور محکومہ ہے، جی میں حکم دے وے اس دا عمل ضروری ہے۔ کم کاج گھارج کر دیئے، شوہر دی سیوا، گھر والیاں دی سیوا خدمت، نیندر تو بیدار ہونا بھائی جان جملہ بڑا عظیم ہے۔ جدہ اٹھ دی باندھئے تے ایک گل کر دیئے، یا عباس یا حسین، عباس کریم حسین سخی، اللہ دو اولاداں عطا کیتیاں۔ اس گل نو 2 گھنٹے بھی کیتا جا سکتا ہے لیکن 2 منٹ مکمل کر۔ ہن 2 بیٹے، وڈا 9 سال دا ہو گیا، چھوٹا 7 سال، پتر تیان بھائی جان لیکن بولن تو عاجز آن۔ امتحان اس دا ہی ہوندا ہے جڑا امتحان دے قابل ہو۔ 9 سال دی مدت دے بعد شوہر دی بیوی تے مطمئن آئی جو جیویں دی مرضی ہے، لیکن شوہر دی والدہ اپنے بیٹے نہ مشورہ کیتا، تیری تیسری اولاد کوئی نہیں، جڑیاں اللہ دیتیاں وہ بول نہیں سکتے، رزق دی کمی کوئی نہیں، تو دوسری شادی کر لے۔ عثمان واقعہ میں شادی کر لے ساں لیکن میری بیوی بڑی تابعدار ہے، باویں میرا او دا عقیدہ نہیں ملتا، معرفت بلند ہو گئے، میں ایک لحظہ او دے نال مشورہ ضرور کرنا چاہتا۔ وکرے حجرے چاہے، پیغام ہے میری مجلس پاک دا اس جملے چ، وکرے حجرے چ بیٹھ کے اس مشورہ کیتا، میرے والدین آدم تو شادی کر لے لیکن تیری خدمت دا معیار ہے جو میرا دل نہیں چاہتا، تیرا کیا خیال ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں تینوں ایک موقع دے ماں۔ فرمایا کیسا موقع؟ آدھے اللہ تینوں 2 پتر عطا کیتے جڑے بولن تو عاجز ہیں، میں تے نہیں ماندا تو ہر ویلے آندی ہے حسین سخی ہے، عباس بادشاہ ہے۔ مرحبا، میں صدقہ تھی وہاں۔ 45 میل دا سفر ہے، ایک کوفہ ہے، وہ کربلا 45 میل دا سفر ہے۔ سواری میں دینداں، زادے راہ میں دینداں، نوکر نال ونج حسین دے در تے، اگر تیرے پترانو شفا مل گئی تے پھر میں دوسری شادی نہیں کرانگا۔ بندہ کوئی نہ ہوئے
جڑا تئی دا حق نہ ادا کرے تواڈی معرفت نوں میرا سلام. میں فضائل دی سطر پڑھ رہی ہوں تواڈیاں اکھاں پیاں وسدیاں نے. یہی روح عزاداری ہے. جدوں فضائل وچ مومن روون تو پھر دعاواں دی قبولیت دا ایک مقام ہوندا ہے. جڑیاں رکیاں دعاواں جولیاں پھیلاؤ. آدیے تو تے آدا ہے نا میں دوسری شادی نہ کرساں, میرا تیرے نال وعدہ ہے میں کربلا جا رہی ہاں, اگر میرے پتراں نوں شفا نہ ملی تے میں کربلا رہ پواں گی, پھر میں کربلا نہیں چھوڑاں گی. تھوڑیاں دیاں دے پردے سلامت ہو. زیادہ راہ دی لوڑ نہیں, سواری دی لوڑ نہیں. میں حسین دی قبر تے جانے ہیں میں پیدل چل کے جاؤں. پتراں کو نال میں لایا اس جوانی مانو زندگی دراز ہوئے. 45 میل دا لمبا سفر کر کے جڑے زوار بیٹھے ہو تئی دا حق ادا کرائے. شارع کوفہ جڑی کربلا داخل ہوندی ہے اس سے تے ہے باب قبلہ. باب قبلہ مین دروازہ ہے حرم حسین دا. یقیناً تسی زوار میرے سامنے بیٹھے ہو. وڈا دروازہ, اس دروازے تو بادشاہ امام حسین دی زری کم از کم 4 یا 5 ایکڑ دا سفر ہے. یا انجا کھاں ٹھیک ہو سی ادھا کلومیٹر فاصلہ بندا ہے. باہر والے دروازے تو امام مظلوم کربلا دا تویز قبر ادھا کلومیٹر. باہر والے دروازے تے پہنچ کے نا اشارہ وصول کرنا مریا لیو. جنہ بندیاں بستر تے ونج کے یا مسلح تے ونج کے اپنی دعا قبول کرانی ہے, میرے جملے نو ذہن جگہ دینا. دووے ہاتھ چاہ کے نا انج متھے تے رکھے سو. زہرا دا بچڑا کنیز دا سلام. تے پتراں کو آکاش میرا بیٹا ہاتھ چاہو پیشانی تے رکھو تے اکبر دے بابے نو سلام کرو. دواں پتراں سلام کیتا. ہن آندی ہے جو کچھ منگنا چاہندے ہو نا حسین وڈا کریم ہے, حسین کول منگ لو. ایک کنیز بھی نال آئی, کنیز بھی بغض اہل بیت رکھ دی آئی. اس جملے چ بڑا وزن ہے. انہاں بچیاں اپنی زبان چ جو کچھ بول سکدے ہیں ہن بولن تو عاجز گونگے ہیں بول نہیں سکدے. جو کچھ بول سکدے ہیں انہاں اپنی زبان منگی, اپنی دعا کیتی. سجے پاسے کھلوتی کنیز طنزی انداز نہ ہسنا شروع کیتا. اس آکھیا میں انہاں دی بغل چ کھلوتیاں تے مینوں انہاں دی سمجھ نہیں آ رہی. کیا ادھے کلومیٹر دور حسین انہاں دی آواز سن لے سی؟ آدھی زبان بند رکھ. جڑا قبر چ محدود ہوئے اس نو حسین نہیں یاد ہے, جڑا دلاں دا مکین ہوئے اس نو حسین ابن علی یاد ہے. اے مجلس گئے میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا ہے. جے میں دعا منگیے تے حسین قبول کرے سی. اتنی دیر تائیں شور ہویا رستہ چھوڑ دیو. او جڑا چابی بردار ہے امام مظلوم کربلا دی زریدہ, او شیخ او خادم اعلیٰ, اس بجنا شروع کیتا. لوگاں رستہ بنا دیتا. ادھا کلومیٹر بجدا ہویا باب قبلہ تیا کھلوتا. کتاب دے لفظیں دووے ہاتھ چاہ کے نا سیدزادہ انجوس حسین بادشاہ دے خاص خادم پیشانی تے رکھے. اس فرمایا عاصمہ تو ہیں؟ ہاں میں ہاں. کوفے چ تو آئی ہے؟ ہاں میں آئی ہاں. حسین ابن علی دے دروازے تے سوال تو کیتا ہے؟ ہاں میں کیتا ہے. ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھا ہے ہاتھ میرے نہیں سلام حسین دا. مرحبا مرحبا جزاکم اللہ. سیدہ راضی ہو جائے. مجلس میری ہو گئی ہے چاچا, ہر بندہ متوجہ ہو گیا ہے. اپنی جولیاں پھیلاؤ, ہاتھ میرے نہیں سلام اکبر دے بابے دائی. حسین اپنی قبر دی مٹی گلیا. کربلا مومن کے لیے شفا ہے. حسین اپنی قبر دی مٹی گلیا. غریب پیادہ ہی ایک چٹکی چھوٹے پتر دی زبان تلا, ایک چٹکی وڈے پتر دی زبان تلا. میرے اصغر دا صدقہ اللہ تیرے پترانو داؤد تو سونی آواز عطا کر. میں بسم اللہ کرا. تیرے اور میرے منگنے چ فرق ہے, انہاں دی عطا چ فرق نہیں. کربلا مومن کے لیے شفا ہے. ہر چہرہ اداس ہے, ادھے تو زیادہ مجمع میں 1000 دفعہ. کربلا مومن کے لیے شفا ہے. ادھے تو زیادہ عزادار آنسو نہ رو رہے. میں مطمئن ہو گیا, میری مجلس مکمل ہو گئی. چونکہ کربلا مومن کے لیے مشعل راہ ہے. ادھے منٹ جملہ توڑے حوالے کرنا چاہنا. اگر تو کربلا نو منے ہے پھر کربلا دا درس ہے. عباس سکا ویر آئی, ساری زندگی حسین دا چہرہ نہیں ویکھیا, حسین دے قدم ویکھے. ہائی پتر علی دا لیکن نوکر سڑوایا ہے. اگر تیرا کربلا نال پیار ہے, اگر تیرے سینے چ کربلا ہے, پھر آج مجلس چ وعدہ کر کے اٹھ زندگی چ اپنے وڈے بیران نال اچھی آواز نہ گل نہیں کرے. کیونکہ کربلا تیری اور میرے واسطے مشعل راہ. میں بسم اللہ کر درس آل محمد.
اگر تو اپنے وڈے بیرا دا گستاخ ہیں پھر کربلا تیرے سینے چ کوئی نہیں، پھر حسین تیری عزاداری قبول کوئی نہیں۔ ناراض نہ ہونا، جو کچھ پیچھے ہو گیا جڑا ہور نو معافی دے سکتا ہے، اگر تو سچے دل منگے تیر نہیں دے سکتا۔ اج تو بعد صفے آزاد وعدہ کر کے اٹھ، وڈے بیرانو پیو دی جاتے سمجھ سے۔ من دسیا نے جو شبیر دی دھی دیاں منتاں سناونیاں نہیں، ذوالجناح دی زیارت مجلس دے اختتام تے موقع دا گواہ توڑے درمیان آونا ہے۔ ایک لفظ آکھا سید تاکہ عزادارہ دی ہائے بلند ہو جائے۔ علی اکبر دی شہادت پڑھی وے جنازہ برآمد ہوندا ہے، موسیٰ کاظم دی شہادت پڑھی وے کڑیاں لا جنازہ برآمد ہوندا ہے۔ سید الساجدین دی شہادت سنی نے میں بسم اللہ کرا غیرت اللہ دا جنازہ برآمد ہویا ہے۔ بادشاہ علی اصغر دی غربت پڑھی وے جھولے دی شکل علی اصغر دا جنازہ، قاسم دی شہادت پڑھی وے گٹھری دی شکل قاسم دا جنازہ۔ مرنا ویسو دو شہادتیں ایسیاں جنہ دے اختتام تے جنازے نہیں آندے، ایک دا علم آندا ہے، ایک دا ذوالجناح آندا ہے۔ کدی کسے شیعہ سوچے ہے جو راز کیا ہے؟ آؤ میں تو دسدا جنازے انہاں دے برآمد ہو دے نے جنہ دا میت کہچایا ہو۔ مرحبا مرحبا جزاکم اللہ، میں صدقہ تھی واہ۔ عباس نو اتنا ماریا مسلمانہ، حسین سجیوں چیندیاں تے کھبیوں ڈے پوندا۔ اے تواڈی وجہ تو ذاکر روایت صحیح نہیں پڑھ دے۔ اگر غازی دی صحیح شہادت پڑھی جائے چاچا پھر مجمع چو مومن گھر نہ جاویں، تواڈے جنازے گھر جاویں۔ کربلائے چ جس نو سب تو زیادہ ماریا نے دا نام عباس ہے۔ میں بسم اللہ کرا جیڑے آزان حسین چیندے ہیں او کلہ ہاتھ چاویندا، پھر غریب نہنوا سمجھیا بہتر ہے دی لاش نہ چاواں، جتنی ہائے کرو تھوڑی ہے۔ سکینہ دے بابے دی غربت دا جملہ ہے، حسین امرے آلیو ایڈا وڈا غریب ہے جدی لاش چاویں نالا بچیا ہی کوئی۔ مرحبا مرحبا، میں صدقہ تھی واہ۔ چونکہ میں بسم اللہ کرا بڑے قدیمی عزادار ہو، ایک جملہ میں ہو سکتا ہے منفرد انداز نال تواڈے حوالے کرا، شہادت اسی روز سن دے ہو۔ جنگ نہروان دی فتح دے بعد جنگی قیدی قید ہو کے مسجد کوفہ چاہے، بالکل 3 یا 4 منٹ دی تمہید ہے۔ ایسا جملہ ہے کلیاں بے کے ہائی بلند کر سو۔ امیر المومنین دی جنگی قیدیاں تے نظر پئی، چوتھے قیدی تھے آ کے علی رک کے کائنات نو ہساوے نال علی ایڈا رننا ہے جو امامہ کھل کے گالچ پہ گیا۔ مالک استر پیر چمے مولا، امیر المومنین ہو کے جنگی قیدیاں نو ویکھ کے رون دے کیوں؟ توڑی ہائے بلند ہونی چاہی دی ہے۔ بادشاہ فرمایا تو نہیں جاندا جس قیدی نو میں ویکھ رہا ایدہ نام شمر ہے۔ مرحبا مرحبا، جنہ دا تاریخی ذاکری نہ تعلق ہے۔ آیت اللہ صدر الدین قزوینی اپنی کتاب اچھ لکھا ہے مولا شمر کون ہے؟ مالک اشتر وقت تو پہلے راز نہ کھلا، وانجی نہ رو زندان اچھ قید کر۔ ایک رات گزری، صبح فجر دی نماز پڑھ کے حسنین شریفین مسجد کوفہ چو باہر نکلے، زندان دے دروازے تو گزر ہویا۔ این سلاخہ نو پکڑ کے نا شمر لائن کھلوتا ہے، جی میں زہرا دے پترہ نو ٹردہ ڈٹھا ساڑھ ماری سو حسین بادشاہ، تو سا جملہ نہیں وصول کیتا، شمر پہ آدھا ہے حسین بادشاہ، ٹردے قدم حسین دے رک گئے۔ حسن مولا دی دید پہ گئی، حسین دی کلائی چاہت رکھ کے آدھے حسین آ چلیے، ساڑھا شمر نال کیڑا واسطہ ہے؟ شیعہ ہوئے تے ہائے نہ کرے میں من نہیں سکتا۔ حسین رو کے آدھے حسن تسی ٹھیک آ دیو، تو آڑا شمر نال واسطہ کوئی نہیں۔ مرحبا مرحبا، شیعہ مادی اولاد میرے سامنے بیٹھی ہو، تسا نہیں سنیا شمر منو پہ آدھا ہے حسین بادشاہ۔ بادشاہ دے قدم رکے، پچھلے قدم پچھائے، فرمایا کی میں یاد کیتا ہی تو زہرا دا کریم پوترے، میں جنگ نہروان واسطے لڑائی واسطے آیا ہوں، میں گھر وعدہ کر کے آیا ہوں جو 3-4 ڈیاں دے بعد جنگ فتح کر کے مال غنیمت لے کے میں واپس والا سا۔ اتفاق کے سانو شکست ہو گئی، میں قید ہو گیا، میں زندان اچ آ گیا، تو کریم دا کریم پترے، بابے تو سفارش کرا کے میری قیدہ آزاد کروا۔
آواز نہ ایک نہیں ہویا تینوں زندان وچ اتنی جلدی کیوں ہوا جیڑا بندہ دی رکھدا وہ ہائے کر لے میں بسم اللہ کرا مانو نصیب ہوئے آدھا مجبوری ہے میرے گھر وچ میری ایک 4 سال دی دی ہے میں اپنی دین وعدہ کر کے آیا میں 4 دن بعد گھر والا سا اج میں زندان وچ قیدا ہو سکتا میری دی پریشان ہوئے ونج بابے تو سے وارش کر میریاں قیداں آزاد ہوئے حسین بادشاہ دا ماما کھلا ہے بچ دے ہوئے مسجد کوفہ چاہے اے حالت جٹھی امیر المومنین حد دا اشارہ کر کے یاد نہیں مالک استر جلدی کر صحابہ نو آکھ اپنے اپنے گھر ٹور ونجن اج خیر نہیں حسین بچدا آدھا ہے سارے صحابی مسجد چھوڑ کے گھر والے حسین نو سینے نہ لایا شبیر روندہ کیوں ہوئے اچھا وین کر کے آدھا ہے مولا مہربانی کرو میرا زندگی دا پہلا اور آخری سوال ہے شمر دیاں قیداں آزاد کرو علی فرمایا میرے عدل دا تقاضا ہے جے ایک نو آزاد کرا پھر سارے نو آزاد کرا بابا جی میں تواڈی مرضی ہوئے پر شمر دیاں قیداں رہا کرو مالک اس طرح ونج شمر دیاں قیداں آزاد کر نال دوجیاں قیدیاں نو بھی آزاد کر دے حسین آدھن میں نال ٹریا زندان دے دروازے تے شبیر کھڑ گئے کتار دی شکل اچ قیدیاں ٹرن دا ارادہ کیتا جے شیعہ ہو جے دی رکھ دیو جدی جولی چ دی کھیڑیو بندہ آئے کر لے سی قیدیاں قطار دی شکل ٹرن دا ارادہ کیتا سب تو آخر تے نوجوانو واری شمر دی آئی حسین شمر دی کلائی اچ ہاتھ پایا شمر دے ٹر دے قدم رک گئے حسرت بری نگاہ نال حسین دے چہرے تو ویکھ کے آدھا میریاں قیداں آزاد کوئی نہیں حسین فرمایا تیری وجہ تو سب نو آزاد کیتا ہے پر تیرے نال کوئی گل کرنا چاہنا حسین کیسی گل حسین پہلی گل کیتی تے عرش ہلیا حسین دوجی گل کیتی تے فرش ہلیا حسین تیسری گل کیتی تے جنت البقیع چ زہرا دی قبر ہلی سن ستراوے گلا حسین پہلا جملہ کیا اگر تیرے کول سواری نہ ہوئے گھوڑا منگوا دے وا مرکبہ 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 ہائے واسے چ ہے آنسو واسے چ نہیں کوئی عزادار ایسا نہ ہوئے جڑا ہائے نہ کرے اگر تیرے کول سواری نہ ہوئے میں گھوڑا منگوا دے وا نوجوانہ دی ہائے میرے کن تک آوے من دکھو سے اگلے جملے دے ہائے نہ کیتا بادشاہ فرمایا اگر تو بھکھا ہوئے میں تینوں کھانا کھواواں نہ میں بھول گیا نہ میں تھک گیا ہر عزادار ہر حسینی ہر ماتمی ہر عزادار دی زبانی چوں واجبن آئے بلند ہونی چاہیے دی حسین ٹھنڈا سا بھر کے آدھنے اگر تو پیاسا ہوئے تینوں پانی پہلاوا مرکبہ مرکبہ جزاؤکم اللہ نہیں نہ منو کھانے دی لوڑ نہ منو سواری دی لوڑ نہ منو پانی دی لوڑ حسین فرمایا قیداں تیری آزادیں ایک لحظہ اتھے آرام کر میں تینوں کوئی شے دیونی ہے میں تینوں کوئی امانت دیونی ہے ہر بندے دا اپنا مزاج ہوندا ہے جداں چھوٹی بی بی نو میں روندا حسین دے سینے تے سمن والی بی بی نو میں روندا چاچا کلیاں بہ کے گل یاد کردا ہر مومن ہر عزادار ہر مکانی دا رومن دا اپنا معیار ہوندا ہے کوئی برچھی سن کے روندا ہے کوئی تیر سن کے روندا ہے کوئی لتھا یا برکا سن کے روندا ہے کوئی معصومہ تے ہوون والا ظلم سن کے روندا ہے کوئی ضربہ سن کے روندا ہے تے کوئی حجدی ستر تے ہائے بلند کردا ہے معیار ہر بندے دا اپنا اپنا ہے تکلیف نہیں دینی دل نرم ہوئے پھر ہائے بلند کر لوائے حسین بجنا شروع کیتا اس حجرے چاہے جس حجرے حصے دی بہن آئی ایک مخصوص صندوق دا در کھولیا حسین بادشاہ سونے دے دو دور چاہے صدر الدین قزوینی یا دے رومال چ بند کر کے اکبر دا بابا ٹردا اتھے آیا جتے شمر آئی شمر دے ہاتھے در رکھ کے حسین فرمایا دیاں سانجیاں ہوندیاں میری طرف اپنی دین تحفہ دے میں تے ایک گل یاد رکھے ظالمہ بدلے دیاں تو نہیں گنی دے بدلے پترا تو وصول مرحبا مرحبا جزاؤکم اللہ یہ کربلا بن گئی سید آئے قبول فرماوے ہر عزادار ہائے کر لئی ہر دا آنسو آ گیا چہرے پریشان ہو گئے میرا دل چاہتا ہوں انتظار مقامہ یقیناً موقع دا گواہ تیار ہو سی میں اشارہ کرا تے پھر لے آوے جلدی نہ کرے انتظامیہ تو اپیل کرے سا دا محرم دیگر دا ویلا کلہ رہ گیا غریب ہائے مر جاوا سوڑی ہائے نہیں نے کی تھی سارے رل کے ہائے آکھو اس علا کی آلی مان مک گئے اکبر لہ گیا قاسم دی لاش تے گھوڑے بج گئے عباس دے سارے چلوئے دا گرز لگ گیا اصغر نترے پھلا تیر لگ گیا قبضہ تلوار تے متھا انتظار کرنا جی انتظار کرنا دو چروین منو مرضی نل کرن دی اجازت دینا جلدی نہ کرنا میں اکسا تے پھر لیا سو میں تھوڑا مصائب پڑھ سا تاکہ زداراں دے دل دی حسرت ہے
میرے اللہ اس واسطے نہیں روندا میرا اکبر لہ گیا ہے، اس واسطے نہیں روندا میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے بج گئے، اس واسطے نہیں روندا میرے غازی دے بازو قلم ہو گئے، اس واسطے نہیں روندا میری بہن دی نسل مک گئی۔ جملہ تواڈی ڈھا دا جڑے پرانے عزادار ہو اچھا وین کر کے آدھے روندا اس واسطے آ ظلم دا تریکھے بیڑیاں دو ان ملا ایک بیڑی دا پور اوک سو کر کے کنارے لگ گیا، دوجی بیڑی دا نازک پور وطن دور ونجنا ضرور ملا مجبور، آکھن دی ڈھلائی 17 قدمہ تو وین آیا، تو اپنی نہ بیڑ میں جاڑا تے شاہ۔ مرحبا مرحبا، انتظار کرے ماحول خراب نہ کرے، ہر عزادار اپنی جاتے بوے، میں نے مصائب پڑھن دی اجازت دے وائے، اچھا دیو دیکھ وین کر دینا جی میں تواڈی مرضی ہے، آدیو دیکھ وین کر دینا جی میں انتظامیہ دی مرضی ہے۔ چاچا کیویں حکم ہے؟ بسم اللہ کرا، جلدی نہ کرے ماحول خراب نہ کرے، میں نے پڑھن دے وے مصائب، سال دی محنت ہوندی ہے بانی دی، ہر بندے دا اپنا نظام ہوندا ہے، بادشاہ دی ڈیوٹی اس نو میں ادا کرو جی میں سائیں چاہتے توڑے نال میں زیادہ جلدی ہے، میں تے لگا ویسا، لیکن جی سال دی محنت ہے اس دی محنت ویکھی کرو، سیدہ توڑے حق کے راضی ہوئے، لتھا بیٹھا حسین راضی رہنا جی میں توڑی منظوری ہے، لتھا بیٹھا حسین جیڑا سوکھا میں آکھیڑا سوکھا لتھا رہی، 53 منٹ سید نہ زین تہا نہ زمین تہا، میں بسم اللہ کرا 77 میں قدم تے ذوالجنان پتہ لگ گئے، میری زین تے سوار کوئی نہیں، واپس واللہ مولا میری غلطی ہے یا تواڈی مرضی ہے، غریب آدھا نہ تیری غلطی نہ میری مرضی، میں لہ جو بیٹھا 4 سال دی زہرا تو خیمہ چھٹ گیا، ساؤنڈ والا بھائی میری مدد فرمانا اتھے وینڈ کرا، ادھا گھنٹہ میری سین تلاش کر دے رہے، بابا نظر نہ آیا، دووے ہاتھ چاہ کے، اس سے زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی سمجھ سکتے ہو، دووے ہاتھ چاہ کے 4 سال دی بطول سر تے رکھے، سجے ویندیے تے بھیڑ، کھبے ویندیے تے فوجی نال فوجی، سوم نال سوم، گھوڑے نال گھوڑا، ادھے گھنٹے دے بعد ایک سفید ریش کولا کھلوتی ہے، مجمع جتھے جتھے سید ہو میں پہلے ہاتھ بدی کھلوتا، روایت نہ دی میں کدے نہ پڑھدا، بی بی آدھی یشائے خل رائے تابی، او بندے خدا کدائیوں میرا بابا ویکھا ہوئی، ظالمان دے پہلے دے ساکیں دی دیئیں اچھا وین کر گیا دیئے، میں غریب حسین دی دیا، جڑے دیاں لے عزادار حسین دا نام آیا، ڈڑاک مار کے زمین تے آیا، ایہ جا تماچا مارا سو اکبر دی بین مٹھیاں تے ڈبے، حقل مار کے آدھنے مار جلے ہونڈ سا میرا غریب بابا کتھا لتھا ہے، اس اللہ کے آلے ظالم دے بچے ترائے فلا تیر چاہے، گوڑی زمین تے لائیے ظالم آدھا جتھے میرے تیر دا مرکز بان سی اوہ تیرا غریب بابا ہے، اللہ بادشاہ جان دے تیر میرے مولا دی پیشانیے چال گئے، تیر دے سہارے بی بی بچ دیا دیا، حقل مار گیا دیے بابا دھی دا سلام ہوئی، حسین آدھنے سکینہ ملن جو آئییں بات گل کیوں نہیں لے دی، اچھا وین کر گیا دیے گل کی ملاوا، تیران دیاں کانیاں لمبیاں ایر تیری دھی دیاں بھائی چھوٹی ایر، ازالہ کی آلیو نادی علی پڑھ کے حسین تیر باہر کرنے شروع کی دینا، جتنے دیاں لے قدر دانو، چوتھا تیر اکلہ نہیں آیا، نال حسین دا گوستی باہر آیا ہے، آخر دی آئی پیران تے ڈے بھئی آوازاں دے تیر نہ کدیں، میں تیرے ہتھاں تے بوسا، مرحبا مرحبا، ہائے سارے کر سکتے ہو، ہائے شامل ہو وہ، زندگی دا پتہ کو نہیں، کل اس رونے بھائی جان جا زندہ ہونا ہے، تاریخ بھی یادی ہے، میرے مولا سینے تجا بنائیے، سکینہ نوحان نہ لایا ہے، اے صلاح کی آلی جدہ دین حسین سینے نال ملایا ہے، شمر کمیندہ انگلی تے خنجر بویندہ آیا ہے، حسین اپنے قاتل کو آندہ ڈٹھائے، اچھا وین کر گیا دے، میں یونوی پتہ رمرائی بیٹھائی بان برباد بچالے، او آگیا ہے او جاند روب کلو نیو ماما بال سنبھالے، اے ظلم کرزی او تیوف نہیں، جیسا ماحول ہے میرا دل چاہتا میں دیدیاں منتہ سناوا، نہ ماری میرے بابے کو تیری ملت
کریں دیا تیری آہر کوئی دیو سی میں مغلا مدیدیا رنے میرے سیڑ تیرو کے آدل محمد دا نیواسائے اترائے دینا پیاسائے میں کونڈے چاہ تو گت پانی میں بابے کا پلے دیا اچھا بسم اللہ کرا بھائی آدھا بی بی جو پانی منگا ہے اسے دیتا ہے یا کوئی نہ ظالم پہلی ضرب چلائیے بی بی دے نہیں رہی دوجی چلائیے بی بی دے نہیں رہی امرے آلے ہو جدا چوچی ضرب چلیے میری سین پہ ہو دے گل رکھا ہے اچھا وین کر گیا دیئے بابے دے با دے دنیا دے میں زندہ رہ کہ کیا کرنے چلا ہنجر میں پیو دے گل آپ زلجھن آیا ہے میرا دل چاہتا ہے میں گھوڑے دا وین سنایا آیا گھوڑا واگا تھوٹیاں آیا گھوڑا واگا تھوٹیاں پائیاں بیاں سارے وچ مٹیاں تیری ذہن تے تیر ہزار تے خالی کیوں آیا ہے ہائے کیوں آیا ہے امرے آلی زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہاتھ چاہو تے سار پھیلائے ہو میرا آخری ویڑے میری سیڑ گھوڑے دی ہوا گئے چاہت پایا ہے ایک لحظہ واگ بھائی میں نے دیو زہرہ بی بی ہے واگ چاہت پایا ہے بی بی رو کے آدھی ہے میں کون ڈسے آ گھوڑا سادہ میں کون ڈسے آ گھوڑا سادہ کہ تھلا آئی چن زہرہ دا کہ تھلا آئی چن زہرہ دا کیوں مہار دائیں انکار تے خالی کیوں آیا ہے ماتم حسین